کہ اب میں مر جاؤں گی۔ میری ساس اور جیٹھانی مجھے سنبھالنے لگی۔ مشتاق کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تو خوشی سے جھومنے لگا، کہنے لگا اب میرا بیٹا پیدا ہوگا، میرا وارث بنے گا، مجھے پھل لا کر دیتا، بکرے کا گوشت لا کر دیتا۔ میری ساس سے کہنے لگا اسے گوشت کھلاؤ تاکہ میرا بیٹا طاقتور پیدا ہو، میری طرح مرد بنے۔ میرا اسکول چھٹ کے رہ گیا تھا، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ نواز 1 گھنٹے کے لیے گھر آ جاتا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، کافی شریف لڑکا تھا۔ میری ساس کو اس کے آنے جانے پر اعتراض نہ تھا۔ وہ 1 گھنٹہ مجھے پڑھا کر چلا جاتا تھا، کہتا تھا کہ تمہیں 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کروا دوں گا۔ اسکول کے پرنسپل سے میرے ابا کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن تم تعلیم مت چھوڑو۔ میں نے کہا تم مجھ پر اتنے احسان کیوں کر رہے ہو؟ میں کیا کروں گی پڑھ کر؟ زندگی تو میری مشتاق کے ساتھ ہی گزرنی ہے، اس کے بچے پیدا کرنے ہیں کیونکہ اسے اولاد چاہیے۔ ایسی باتیں 11 سال کی عمر کی لڑکیاں شاید نہیں کرتی ہوں گی، لیکن 11 سال کی عمر میں میں بہت بڑی ہو چکی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ کہتا کہ تعلیم تم اپنے لیے حاصل کرو، تمہارے کام آئے گی۔ بہرحال مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا، اس لیے میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 9 ماہ بعد زچگی کا درد برداشت کرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال کے لیبر روم میں میری چیخیں سب سے زیادہ بلند تھی۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور لگتا تھا کہ بس شاید اب میں بچ نہیں پاؤں گی، لیکن میری بدقسمتی کہ میں زندہ تھی۔ سب خوش تھے، لیکن مشتاق کا منہ بنا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹی کیوں پیدا کی ہے؟ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ میری ساس کہنے لگی اس کا اختیار عورت کو نہیں ہے، اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس پر تو شکر ادا کر، اولاد والا ہو گیا تو۔ کہنے لگا بیٹی نہیں چاہیے مجھے، اسے تو پال یا سکینہ کو بول وہ اس کی پرورش کرے۔ میں تو خود بھی اس قابل نہ تھی کہ چھوٹی سی بچی کو سنبھال سکتی، میری جیٹھانی نے ہی اس بچی کو پالا تھا۔ میری جیٹھانی یوں خوش تھی کہ جیسے اسی کی بیٹی ہو۔ 40 دن گزر گئے، مشتاق پر پھر کوئی بھوت سوار ہوا۔ اس بار تو وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کہنے لگا جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں ملے گا، اور وہ مجھے اسی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ جس دوراہے سے میں گزر کر آئی تھی میں دوبارہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں کم عمر تھی، اور اس کم عمری میں جو درد تکلیف میں نے سہی تھی، میرا دل چاہتا تھا خودکشی کر کے خود کو ختم کر لوں۔ اب مجھے مشتاق کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ چند ماہ گزرے، میں پھر حاملہ ہو گئی۔ اس بار میں نے سارا عرصہ رو کر گزارا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس لڑکی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ہر سال بعد بچے پیدا کر سکے۔ پہلی بچی پر ہی ہم نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی تھی۔ لیکن کچھ انسان مشتاق جیسے ہوتے ہیں، جو ظاہری ہویت کے ہی انسان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے پورے جانور اور درندے ہوتے ہیں۔